اور یہ جو اب اللہ تعالیٰ بتا نا کہ یہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو دکھاوے کی نماز تو ویسے ہی بڑی ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا سورہ الماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور نماز اگر پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ صرف دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، صرف لوگوں کے سامنے شو آف کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہمارا ایک امپریشن بن جائے کہ ہم بڑے نیک ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے جو پڑھی جا رہی ہے لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی جا رہی اور صرف دکھاوے کی نیت سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے ہاں ایسی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اپنا آج جائزہ لیں تو ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ ہماری جو ساری پروگرامنگ ہوئی ہے وہ ہوئی دکھاوے کے اوپر ہے۔ بچپن سے ہی شو آف، ہر عمل میں شو آف، ہر بات میں شو آف، سارا وقت اپنی ذات پہ فوکس کہ میں ایسا ہوں تو میں ایسا ہوں تو میں اچھا لگوں تو ظاہر اچھا لگے تو میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے کپڑوں کی تعریف ہو، میرے حلیے کی تعریف ہو، میرے بالوں کی تعریف ہو، میرے گھر کی تعریف ہو، میری گاڑی کی تعریف ہو، ہر وقت اپنی تعریفیں کروانے کا جو شوق ہے، یہ کیا ہے؟ یہی تو دکھاوا ہے کہ لوگوں کے درمیان اپنی تعریف کروانا۔ اور یہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اوپر سارا فوکس ہے یہ کہ صرف اپنا اوپر جو ہے لوگوں کے سامنے اچھا لگنے کے لیے اچھا رکھو، باقی اندر سے جو حالت ہے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر کے حلیے سے دھوکہ نہیں کھاتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ تو دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اور آج اگر دیکھیں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو فوکس کیا جا رہا ہے سارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، آپ یہ سوشل میڈیا کے بعد کیا ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز بنا رہا ہے، کیا کسی طرح وائرل ہو جاؤں، کسی طرح ویوز مل جائیں، کسی طرح سبسکرائبرز مل جائیں، کسی طرح فالوورز مل جائیں۔ مقصد پیچھے کیا ہے؟ شہرت مل جائے گی، پیسہ مل جائے گا، بس شہرت اور پیسہ، دو چیزوں کے پیچھے اس وقت انسانیت کو لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت جو ہے وہ ہلاکت کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے۔ اندر سے محبتیں ختم ہو گئی، دل کے سکون برباد ہو گئے، آپس کی ہمدردی ختم ہو گئی، ایک دوسرے کا خیال ختم ہو گیا۔ انسان انسانی زندگی سے نکل کر ایک روبوٹک قسم کی لائف میں آ گیا کہ ہر وقت اس کے دل اور دماغ پہ اپنا پیج سوار ہے، اپنا جو چینل سوار ہے، اپنا ٹک ٹاک کی آئی ڈی سوار ہے، کیسے میں نے اگلی ویڈیو ڈالنی ہے، کیسے لوگوں کے ویوز بڑھانے ہیں، کیسے میں نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔ سارا وقت اس سوچ کے ساتھ جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ انسان تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ تو ایک روبوٹ جیسے زندگی گزار رہا ہے۔ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اس کے دل کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، یاد رکھیں۔ ملینز آف سبسکرائبر بھی مل جائیں گے لیکن اگر اللہ نہیں ملا تو یہ ملین سبسکرائبر مل کر بھی اس شخص کے دل کو سکون نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن جس شخص کو ایک اللہ مل گیا، اس کو ساری دنیا کے لوگ اگر اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھیں تو یہ انسان جس کے دل میں اللہ ہے، یہ جب اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرے گا تو اس ایک سجدے کے سکون سے اس کا دل جو ہے وہ سکون حاصل کرے گا اور ساری جو مشکلات اور تکالیف ہیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ 1 ملین پلس سبسکرائبر والا جس کے دل میں اللہ نہیں ہے، یہ جو مرضی کر لے، اگر لاکھوں کمنٹس ملیں گے، لاکھوں تعریفیں بھی ملیں گی، وہ لاکھوں تعریفیں بھی اس کے دل کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی۔ تو یہ اللہ کے ساتھ خالص ہونا اور اللہ کی خاطر اعمال کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور آج ہمیں کیا بنایا جا رہا ہے؟ ہم سب کو یہ بتایا جا رہا ہے اوپر سے اچھے لگنے چاہیے، اندر کے اوپر کام نہیں ہو رہا، ظاہر پہ کام ہو رہا ہے۔ باڈی کیسے اچھی بنانی ہے، لکس کیسے اچھی کرنی ہے، فیس کیسا اچھا کرنا ہے، فیس کو موٹا کیسے کرنا ہے، پتلا کیسے کرنا ہے، اور بالوں کا سٹائل یہ ہونا چاہیے، کلر یہ ہونا چاہیے، آئیز کا سٹائل یہ ہونا چاہیے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی اسپیسیفک چیزوں کے اوپر فوکس کر کے انسانوں کی پوری تخلیق کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور فوکس نہیں کیا جا رہا تو کس پہ نہیں کیا جا رہا؟ باطن پہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کو اگر آپ کے سامنے لا کے ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا باکس رکھا جائے اور کہا جائے بھی یہ جی آپ کے لیے فروٹس لے کر آئے ہم،
اور آپ جب باکس کو دیکھتے ہیں اتنا فینسی قسم کا باکس ہے, اتنا اٹریکٹیو باکس ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے. لیکن جو ہی آپ باکس کھولتے ہیں اندر سے 3 مہینے پرانے گلے سڑے ہوئے جب وہ فروٹس اس کے اندر پڑے ہیں, اور اس کی جو اسمیل اور اس کی جو شکل دیکھ کے انسان کو کرایت آنا شروع ہو جائے, تو کیا اس قسم کا فروٹ ہم کھانا پسند کریں گے کہ جس کا باکس بڑا فینسی تھا, ڈبہ بڑا خوبصورت تھا, لیکن کیا ڈبے کی بنیاد کے اوپر ایسا فروٹ کھائیں گے ہم کبھی بھی نہیں کھائیں گے. تو پھر یاد رکھیے کہ جب اللہ کے سامنے ہم صرف ظاہری خوبصورت ڈبہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اندر سارا اس گلے سڑے فروٹ کی طرح کا کچرا بھرا ہوا ہے, دلوں میں حسد ہے, دلوں میں بغض ہے, دلوں میں نفرت ہے, دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے انتقام کا جذبہ ہے, دلوں میں جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے, دلوں میں جو ہے وہ ہر وقت اپنی تعریفیں کروانے کا شوق ہے, جب یہ ساری گندگی ہمارے اندر ہے تو اوپر کا ڈبہ جتنا مرضی خوبصورت ہو جائے, اللہ کے ہاں ایسے ڈبے کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو اپنے باطن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ منافقین کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ان کے اندر کا تھا, باہر کا نہیں تھا. باہر سے تو عبداللہ بن ابی بڑا زبردست انسان تھا, بڑا گڈ لکنگ تھا, ہینڈسم تھا, لمبا چوڑا, زبردست کپڑے پہنتا تھا, زبردست بات چیت کرتا تھا. اس وقت مدینہ میں تمام قبائل اگری کر گئے تھے کہ اس کو اب سب کے قبیلوں کا سردار بنائیں گے. ظاہری طور پہ اس سے زیادہ زبردست انسان کوئی بھی نہیں تھا, لیکن کیا تھا, صرف اپنے اندر کے نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں کیا ہوا, مردود ہو گیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اللہ نے کہا کہ منافقین کا ٹھکانہ کیا ہے, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو یہ ساری ظاہری خوبصورتی اور ٹپ ٹاپ جس کے پیچھے آج ہمیں لگایا جا رہا ہے, یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گی اگر ہمارا دل اور ہم نے اپنے آپ کو اندر سے پاک نہیں کیا, صاف نہیں کیا اللہ کی خاطر. تو یہ ایک اور صرف جو تھی منافقین کی کیا ہے کہ وہ دکھاوا کیا کرتے تھے. اور پھر تیسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. یہ تیسری چیز آ گئی. اب یہاں پہ بھی پتہ لگ رہا ہے یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ مستقل جو صفات آ رہی ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے ان کی نماز سے ہے. پہلی چیز کیا فرمائی, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں. دوسری چیز کیا فرمائی, نماز جب پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. اور تیسری چیز کیا بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتے ہیں. یہاں پہ پھر نماز کے مقصد کے اوپر ہم آتے ہیں. نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے, واقم الصلاۃ للذکر, نماز قائم کرو میری یاد والی نماز, ایسی نماز ہو جس میں اللہ کی یاد ہو. نماز کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو اس میں اللہ کی یاد ہو, اللہ کو سوچیں, اللہ کی بڑائی کو سوچیں, اللہ کی عظمت کو سوچیں, اللہ کی رحمت کو سوچیں, اللہ کے غضب کو بھی سوچیں. کبھی کبھی انسان اللہ کی رحمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی نعمتیں, ان چیزوں سے جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں ہوتا, تو اس ظالم نفس کو جھنجھوڑنے کے لیے کبھی کبھی غضب اور جہنم کا بھی سوچنا پڑتا ہے.